اے میرے حبیب چونکہ تجھے تو ہم نے مالک کوثر بنایا، ساری خیر کثیر تیری جھولی میں ڈالی ہے، تو نے تو ہر ایک کو عطا کرنا ہے اپنی شان کے لائق، مگر مانگنے والا اس کا اپنا ظرف ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، لہذا کوئی دنیا مانگنے آئے گا، کوئی مال لینے آئے گا، کوئی اولاد مانگنے آئے گا، کوئی صحت مانگنے آئے گا، کوئی بادشاہت مانگنے آئے گا، کوئی جنت مانگنے آئے گا، اور کوئی جنت والا مانگنے آئے گا۔ تو اگر کوئی معمولی سا سوال لے کے آئے، کیا بولیے، چھوٹا سا سوال لے کے آئے اپنی حیثیت کے مطابق، میرے حبیب یہ نہ سمجھنا کہ سمندر بہہ رہا ہے اور یہ نادان ایک قطرے کا سوال لے کے آیا ہے، میں اتنی معمولی چیزیں لینے آیا، مانگنا ہے تو یہاں سے اس بارگاہ کے لائق کچھ مانگا جائے، تو کہیں کسی کے معمولی سوال کو دیکھ کر میرے حبیب اسے جھڑک نہ دینا، کیونکہ ہر کسی نے لینا تیرے در سے ہے اور ہم نے تیرے قاسم بنایا ہے، لہذا جو آتا جائے اس کی حیثیت کے مطابق مصطفیٰ آپ دیتے چلے۔ یہ معنی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اقبال نے کہا نا تو ہی ناداں کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامن۔ ابھی تیری شان اور تیرا مقام تیری شان کے لائق ہے، مگر مانگنے والے نے، کسی نے کچھ مانگنا ہے، کسی نے، لہذا جھڑکنا نہیں، ہر ایک کو دیتے جانا۔ تو جس رسول کے دروازے سے ہر کسی کو خیرات مل رہی ہے، اس کی آغوش میں پلنے والا حسین، جس نے آنکھ کھولی تو اپنے نانا کو کبھی لیتے نہیں، ہمیشہ بولیے عطا کرتے دیکھا۔ اور پھر جس کے بابا علی بھی صحیح، جس کی اماں فاطمہ بھی، اور سخاوت بھی ایسی کہ جن کی سخاوت کے ڈنکے آسمانوں پر بج رہے، جن کی سخاوت کے چرچے عرش الہی پر ہو رہے، ارے جن کی سخاوت پر قدسیان فلک بھی رش کر رہے، وہ کوئی عام سخاوت نہیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت سے زائد دیتا ہے، اپنی ضرورت سے بولیے زائد دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اور اس کے محبوب نے حکم بھی یہی دیا، فرمایا میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، بولے اب انہیں بتا دو کہ جو اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ اس کی راہ میں کیا کرتا، بولیے ضرورت سے، اگر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا بھی حوصلہ نہیں تو اس کا نام بخل ہے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد کسی کی ضرورت کے لیے خرچ کرنا یہ کیا ہے، یہ سخاوت ہے۔ مگر قربان جائیں آل رسول پر، خانوادہ نبوت پر، اہل بیت مصطفیٰ پر، کہ وہاں ضرورت سے زائد نہیں، اپنے منہ کے لقمے بھی نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈالو۔ تین دن مولا کائنات اور سیدہ کائنات جب اپنا روزہ پانی کے گھونٹ سے افطار کرتے رہے، اور ہر روز اپنے افطار کے لیے پکائی ہوئی وہ جو کی روٹی اٹھا کر کبھی مسکین کو دے دی، کبھی یتیم کو دے دی، کبھی اسیر کو، قیدی کو کھلا دی۔ 3 دن علی اور فاطمہ کا روزہ جب پانی سے افطار ہوا، یہ منظر دیکھ کر قدسیان فلک بھی حیرت میں ڈوب گئے، مکینان عرش بھی حیرت میں ڈوب ہیں کہ مولا یہ عجیب سخاوت ہے، خالق کائنات
کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، کہا میرے علی اور فاطمہ کا کردار بلا دنیا کیسے بلا سکتی ہے، ابھی ہم اس کردار سخاوت کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا آیات قرآن لے کر جبرائیل آتے ہیں اور کردار بیان ہو رہا ہے مصطفیٰ کے گرامی علی اور فاطمہ کا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، اور کھلا کر کہتے کیا ہیں، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اس بارگاہ سے کھا کے جانے والوں ہم نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں، جو کھلایا ہے فقط اپنے مولا کی رضا کی، لوجہ اللہ، صرف کس کے لیے؟ اپنے مولا کے مکھڑے کی ایک مسکراہٹ کے لیے، ترجمہ کیا جاتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن عربی کے جو لفظ ہیں اگر ان پر غور کریں تو لوجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو اللہ کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کی خاطر 3 دن تک خود پانی سے افطار کرتے رہے، کبھی یتیم کو کھلا دیا، کبھی مسکین کو کھلا دیا، کبھی اسیر کو کھلا دیا، اور بات یہاں ختم نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ارے ہم اس خدمت کا تم سے کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اور بدلہ مانگنا تو دور کی بات ہے، ہم تو تمہاری زبان سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاتے ہوئے ہمارا شکریہ ادا کر جائے۔ ارے جو اس سخاوت کے ماحول میں پروان چڑھا حسین، جس نے اس سکی ماں کا دودھ پیا اور جس کی رگوں میں اس سکی باپ کا خون ہے، سوچئے اس حسین کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حسین ابن علی کو دیکھا کہ ان کی کمال درجہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو بیت المال سے جب وظیفہ ملتا، ضرورت کا خرچ کے لیے ان کو ساز و سامان ملتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں سے اور بیواؤں کے گھروں میں جا کر ان کی ضرورت کا سامان خود انہیں فراہم کر دیا، اور اس راستے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا سیدنا امام حسین علیہ السلام اس قدر مشقت اٹھاتے کہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے۔ حسین چاہتے تو اپنے ساتھ 10 خادم بھی لے جا سکتے تھے، کمی تو نہیں تھی، مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم کہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے، اور حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ بوجھ اٹھا اٹھا کر آپ کے کندھوں پر نشان پڑ گئے۔ اور پھر جب کبھی کوئی سوالی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ ایک روز ایک سائل آیا امام علی مقام کے دروازے پر، دور دیہات کا رہنے والا تھا، مگر دیہاتی ہو کر اس کا ذوق شاعرانہ تھا۔ کیا تھا؟ اس نے آ کر دروازے پر دستک دی، اندر سے خادم آیا اور اس دیہاتی سائل نے اپنے ذوق کے مطابق اشعار کی صورت میں اپنا مدعا لے کر امام علی مقام کی خدمت میں بھیجا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ نواسہ رسول میں ایک غریب، میں ایک محتاج ہوں جس کے پاس ایک
دانا خرید کر کھانے کی بھی سکت نہیں. کئی دنوں کا بھوکا آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے دروازے پر آیا اور میں نے آج تک اپنی عزت نفس کو کہیں بیچا نہیں، آج تک کسی کے سامنے اپنا پردہ اٹھایا نہیں، اس عزت نفس کو کہیں نہیں بیچا، مگر آج جس دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین خریدار مجھے مل گیا. یہ سودا آپ سے کرنے آیا. پیغام لکھ کے اس نے بھیج دیا. امام علی مقام کسی مصروفیت میں تھے، معلوم نہیں ہو عبادت میں تھے، تسبیحات میں تھے، تلاوت میں تھے، یا کوئی اور مصروفیت تھی، مگر اس مصروفیت کے باعث آپ اس کے پیغام کو پڑھ نہ سکے، جان نہ سکے. اب وہ صاحب دروازے پر کھڑا ہے اور امام علی مقام نے ابھی تک اس کے پیغام کو پڑھا نہیں. آپ اپنی مصروفیت میں ہیں. کچھ دیر گزری، وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی اندر سے جواب آئے گا، مگر جواب نہیں آیا. انتظار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جاتا ہوں. مگر واپس جانے سے پہلے اس نے 2 مصرے اور لکھ بھیجے، 2 مصرے اور لکھ بھیجے، اور اس میں لکھا کہ اے نواسہ رسول، میں بڑی آس امید لے کے آیا تھا، دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے، ابھی تک جواب نہیں آیا. اب واپس جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، مگر جانے سے پہلے پریشانی یہ ہے کہ اگر یوں ہی واپس لوٹ گیا اور راستے میں مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ بڑے سخی کے در پہ گئے تھے، کریم کی بارگاہ میں گئے تھے، بتاؤ ملا کیا؟ بتاؤ ملا کیا ہے؟ تو پریشانی یہ لائق ہے کہ اگر تو میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ کچھ ملا ہے تو یہ تو جھوٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا، کیونکہ ابھی تک جواب تو آیا کوئی نہیں. لیکن اگر میں نے سچ کہا اور حقیقت بتا دی کہ مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس نے لکھا کہ اے نواسہ رسول، رب کعبہ کی عزت کی قسم، پورے مدینہ میں میری بات کا یقین کرنے والا کوئی نہیں، میری زبان پر اعتماد کوئی نہیں کرے گا. میں پریشان ہوں، جھوٹ بولتا ہوں تب پھنستا، سچ بولتا ہوں تو تب بھی پھنستا ہوں، کیونکہ میرے سچ کو مانے گا کوئی نہیں. اور مانے بھی کیسے کہ در وہ ہے جہاں سے آج تک کبھی خالی گیا. یہ بات جب لکھ کر اندر بھیجی تو امام علی مقام نے اس کی تحریر کو پڑھا اور پڑھ کر مسکرا دی، اپنی مسند سے اٹھے. اس وقت امام علی مقام کے ہاتھ میں 10,000 درہم آئے. آپ نے خادم سے پوچھا بھائی کیا ہے اس وقت گھر میں؟ اس نے کہا جی یہ 10,000 درہم. آپ نے وہ ہاتھوں میں اٹھائے اور دروازے کی طرف چل پڑے. جب دروازے پر پہنچے تو خادم نے عرض کی سرکار یہ تو اہل بیت رسول کے پورے مہینے کے اخراجات آپ ایک ہی دفعہ لے کے چل پڑے ہیں. آپ نے فرمایا آل رسول کا کارساز میرے خدا سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. یہ رسول کا گھرانہ ہے اور یہ رسول کا نواسہ ہے، بس جو کچھ ہاتھ میں آ جائے پھر ہم بچا کے نہیں رکھتے. دروازے پر جا کر پوچھا کدھر ہے سائل؟ جب سائل آگے آئے آپ نے 10,000 درہم اس کے ہاتھ میں دے کر، چونکہ اس نے اشعار کی صورت میں اپنا مدعا لکھا تھا، امام علی مقام نے جواب بھی اشعار کی صورت میں دیا. آپ نے فرمایا تو نے اپنے زور کے 4 مصرے لکھے تھے، 2 مصرے ہمارے بھی لے جاؤ. آپ نے فرمایا اے سائل تو نے مانگنے میں بڑی جلدی کی. مانگنے میں کیا کی؟ بڑی اجرت سے کام لیا، تیزی دکھائی، اور تیری اس اجرت اور جلدی کی وجہ سے اس وقت میرے ہاتھ میں صرف یہی 10,000 درہم ہے. کاش تو تھوڑی دیر رک جاتا، تھوڑی دیر رک جاتا، انتظار کر لیتا. یہ تو کچھ نہیں، ہم تجھے اور بھی بہت کچھ دے کے لٹاتے
لیکن تیری جلدی کی وجہ سے ابھی یہ 10,000 درہم لے جا، اور آج یہ سمجھنا کہ تو نے نواسہ رسول سے مانگا کچھ نہیں، ہم یہ خیال کریں گے کہ آج کے دن ہم نے اپنی بارگاہ سے کسی سائل کو دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ 10,000 درہم دے کر کہتے ہیں کہ ہم یہ خیال کریں گے کہ آج ہم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نواسہ رسول کی حسرت دینے کی پوری نہیں، تو جو اتنا دے کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دیا، تو جسے وہ دینا کہتے ہیں اس دینے کا عالم۔ امام عالی مقام ایک روز حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، جب بڑھاپے کی عمر میں آپ بستر علالت پر پڑے تھے، امام عالی مقام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت اسامہ کے سرانے بیٹھے۔ امام عالی مقام کی طرف انہوں نے دیکھا، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور چند لمحوں کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ امام عالی مقام نے پوچھا کہ اسامہ بن زید کیا بات ہے، رو کیوں رہے، موت سے گھبرا تو نہیں رہے؟ اس پر حضرت اسامہ بن زید عرض کرنے لگے کہ نواسہ رسول، ہم نے آپ کے نانا کے قدموں میں زندگی گزاری ہے، اور جس رسول سے ہم نے تربیت پائی ہے، موت کیا، اس جیسی 1000 جانیں بھی اگر دینی پڑ جائے تو ہم نے موت سے تو کوئی خطرہ، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ وقت اجل قریب ہے، روح پرواز کرنے کو ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا، اور ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں قرض کا بوجھ اپنے کندھوں پر، اپنی گردن پر لے کر دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کا سارا قرض حسین ابن علی اتار دے۔ اتنی بات کہہ کر حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے کہ نواسہ رسول، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شاید اگلے چند لمحے بھی مجھے زندگی میسر ہو یا نہ ہو، لہذا مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرا قرض کب ادا ہوگا۔ امام عالی مقام نے فرمایا غم نہ کرو، آج ابھی واپس جا کر رات سونے سے پہلے دوبارہ سارا قرض ادا کر دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کس کس کو قرض دینا۔ حضرت اسامہ بن زید نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگوں کو میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ امام عالی مقام واپس اپنے گھر پہنچے تو مدینہ پاک کے اندر جتنے قرض خواہ تھے جنہوں نے اسامہ بن زید سے قرض لینا تھا، ان سب کو آپ نے بلا لیا، اور ایک ایک کو وہ قرض کی رقم ادا کرتے گئے، اور ادا کرتے کرتے رات بستر پر سونے سے پہلے اس ایک شام آپ نے حضرت اسامہ بن زید کی طرف سے جو قرض کی رقم ادا کی وہ 60,000 درہم۔ کتنی؟ 60,000۔ حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں، جن کی عطا کا یہ عالم ہے، جن کی سخا کا یہ عالم ہے کہ وہ دے کر بھول جانے والے اور دے کر شکریہ کا مطالبہ بھی نہ کرنے والے، یہ کہنے والے کہ ہم تیری زبان سے شکریہ بھی نہیں سننا چاہتے۔ اس کردار کو اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حسین محض سخی نہیں بلکہ سخاوت میں بھی حسین امام، سب سخیوں کے بھی حسین کیا ہے۔ یہ تو ایک صفت جسے قرآن نے بیان کیا، جس کی سرشت میں لینا نہیں دینا، سخاوت ہے، عطا ہے،
اور پھر دوسری صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا واتقوا، جو پے کرے سخاوت ہونے کے ساتھ ساتھ پے کرے تقویٰ بھی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ پے کرے تقویٰ۔ حاضرین محترم، امام عالی مقام کی جس طرح سخاوت نقطۂ کمال پر ہے، اس طرح اگر آپ کی سیرت میں تقویٰ کو دیکھیں تو حسین کا تقویٰ بھی نقطۂ کمال پر ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر دو طرح کے تقویٰ کا ذکر کیا۔ کتنی؟ دو قسم کے تقویٰ کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ ایک تقویٰ اعمال ہے اور ایک تقویٰ قلب ہے۔ ایک ظاہر کا تقویٰ ہے اور ایک باطن کا تقویٰ ہے۔ اور قرآن مجید کی بیان کرتا تقویٰ کی ان دونوں صورتوں کو جب سیرت حسین میں دیکھتے ہیں تو تقویٰ ظاہر بھی کمال پر نظر آتا ہے اور تقویٰ باطن بھی، تقویٰ اعمال بھی کمال پر ہے اور تقویٰ قلب بھی اپنے کمال پر ہے۔ اب وہ تقویٰ ظاہر کیا ہے؟ تقویٰ اعمال جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، اللہ کی عبادت، بندگی، نیک اعمال، یہ سارے نیک اعمال حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ کیا ہیں حصول؟ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ اور کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے عمل کے ذریعے تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ کیا نصیب ہو جائے؟ تو پتہ چلا کہ روزے سے تقویٰ ملتا ہے، نماز سے، سجدوں سے، عبادت سے کیا ملتا ہے؟ یہ تقویٰ اعمال ہے، یہ تقویٰ، اور دوسرا تقویٰ قلب ہے۔ اب تقویٰ اعمال کو حسین کی سیرت میں دیکھیں، آپ جیسا نمازی کوئی نہیں، آپ جیسا شب زندہ دار کوئی نہیں، آپ جیسا قرآن کا قاری کوئی نہیں، آپ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں۔ عبادت حسین کی سیرت کا ایک روشن باب ہے، مگر آئیے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں جانے کے بجائے صرف اتنا کہوں گا کہ جس نواسہ رسول نے اپنی زندگی کا آخری سجدہ ریزائے کربلا پر تلواروں کے سائے میں بھی قضا نہ ہونے دیا، خود سوچئے کہ اس حسین کے ذوق عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ عام روٹین میں ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے اپنا آخری سجدہ، وہ شمر کی تلوار لہرا رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، مگر وہاں بھی نواسہ رسول اپنی حیات ظاہری کے آخری سجدے کو بھی قضا نہیں ہونے دے رہے۔ سوچئے کہ اس حسین کے ذوق عبادت کا عالم جس نے 10 محرم کی رات یزیدی لشکر کو کہہ کر ایک دن ڈیلے کروایا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس آخری رات جی بھر کے اپنے مولا کی عبادت کر سکیں، بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ ارے جس نواسہ رسول نے اپنی زندگی کے اندر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر 20 حج ادا کیے، کتنے؟ 20 حج پیدل، مجبوری کا پیدل چلنا نہیں تھا، اسباب کی کمی، وسائل کی کمی، یہ تقویٰ حسین ہے، لعلکم تتقون، یہ ذوق بندگی ہے، یہ ذوق عبادت ہے۔ اب یہ تقویٰ ظاہر تو اپنے کمال پر ہے ہی، اور اگر شوق تلاوت دیکھنا ہو تو حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر قرآن پڑھتا ہے، جہاں سارے
قاریان قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے، وہاں سے حسین کی تلاوت شروع ہوتی۔ تو میں نے کہا یہ تو تقوی اعمال ہے، اب ذرا تقوی قلب کیا ہے قرآن سے پوچھو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بے شک وہ لوگ جو میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے بیٹھے، حضور کی چوکھٹ میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کیے بیٹھے ہیں، اونچا بول نہیں بولتے کہ کہیں حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ارے جو اس طرح فرمایا حبیب ادب کا پیکر بن کے، نیاز مندی کا پیکر بن کے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے تیرے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں، ان خوش نصیبوں سے کہہ دو امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، خالق کائنات نے ان کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے خود چن لیا، ان کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے۔ اب حضرین محترم، وہ جو تقوی عمل تھا اس میں کہا لعلکم تتقون، اعمال بجا لاتے رہو شاید تمہیں تقوی مل جائے، مگر جو تقوی قلب حضور کے قدموں سے ملنا تھا، ادھر کہا امتحن اللہ قلوبہم، ارے شاید والی بات نہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنے والوں، ہم نے تمہارے دلوں کو خود اپنے تقوی کے لیے چن لیا۔ تقوی کے لیے کیا گویا ادھر تقوی امکانی تھا، ادھر تقوی یقینی ہے، اور یہ تقوی یقینی کن کے لیے ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے جو محبوب کی چوکھٹ پہ آئے بیٹھے، جو اپنی آوازوں کو پست کر کے ادب کا پیکر بن کے بیٹھے ہیں۔ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس کو در کمی آیت جنید و بایزیدی جا، پوچھو جنید بغدادی سے، بایزید بستامی سے، یہ آواز اونچا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو سانس بھی روک کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، سخت خطرہ ہے یہاں بے ادبی کا۔ فرمایا جو اس طرح ادب کے پیکر بن کے محبوب کے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے کیا بولیے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب حضرین محترم ذرا توجہ کرنا کہ جو محبوب کے قدموں سے لگ جائے، جو حضور کے قدموں سے جڑ جائے، خدا کہے کہ میں اس کے دل کو اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہوں، یہ شان تو قدموں سے جڑنے والے کی ہے۔ کیا مقام ہوگا اس نواسہ رسول کا جو قدموں سے نہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ جڑ کے بیٹھا، جو حضور کے سینے پر بیٹھ کے کھیلنے والا حسین، جو مصطفیٰ کی بلند زلفوں کو ہاتھ میں پکڑ کر مدینے کے تاجدار کو سواری بنا کر مدینے کی گلیوں میں چلانے والا حسین، خود سوچئے اس حسین کی شان تقوی کا عالم کیا ہو۔ اگر حضور کے قدموں تک رسائی مل جائے تو دل تقوی کے لیے چن لیے جاتے ہیں، اور جو حضور کے علم نشرح کے سینے پر بیٹھ کے کھیل رہا ہو، جو حضور کی زبان رسالت چوس رہا ہو، سوچئے اس کی شان تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر حاضرین محترم حضور کے کندھوں پر حسین کو خالی مدینے کی گلیوں میں نہ دیکھو، بلکہ حسین کے مقام تقوی کو سمجھنا ہے تو نواسہ رسول کو پشت مصطفیٰ پر اس وقت دیکھو جب ساری کائنات کا تاجدار اپنے مولا کی بارگاہ میں سربسجود ہے، حضور کی مسجد نبوی ہے، رب کی عبادت اور بندگی ہو رہی ہے، اور ادائیگی نماز تنہا نہیں باجماعت ہو رہی ہے۔
صف در صف پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، حضور مصلی امامت پر ہیں، مگر عین حالت نماز میں جب حضور حالت سجدہ میں جاتے ہیں تو معصوم شہزادے حسین کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور آقا کی پشت مبارک پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر حسین پشت رسول پر بیٹھے، ادھر پیغام آ گیا کہ میرے حبیب آج سر سجدے سے نہ اٹھا، سر سجدے سے اب سجدہ طویل کر دو، تسبیحات بڑھا دو، سجدہ لمبا کر دو، قربان جائیں تسبیحات بڑھتی گئی، سجدہ طویل ہوتا گیا۔ کتنا طویل ہو گیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں انتظار کر کر کے اس دن ہمیں یوں لگا کہ کہیں آج آقا کی روح مبارک حالت سجدہ میں پرواز تو نہیں کرتی، یہ اندیشہ ہونے لگا، اتنا طویل سجدہ۔ اب یہ روایت بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ حضور کا سر مبارک سجدے سے کب اٹھے، آقا کا سر انور سجدے سے کب اٹھے گا، مگر اٹھے کیسے؟ حضور نے اگر سجدہ لمبا، یہ بات پہلی سمجھنے والی ہے، اگر میرے آقا کا سجدہ لمبا ہوا تو وہ لمبا اپنی مرضی سے تو بولیے، تو یہ نہ سمجھے کہ حضور نے اس معصوم شہزادے کو کے ساتھ جو اپنی ایک انسانی بشری محبت ہے، کیا ایک انسانی بشری محبت جو نانا کو اپنے نواسے سے ہوتی ہے، اس انسانی بشری محبت کی وجہ سے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ شان میرے رسول کی، رسول اپنی مرضی سے کوئی کام، رسول اپنے خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ رسول کا ہر عمل حکم خدا کے تابع ہوگا۔ اور یہ بات اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اپنے حبیب سے کہی، قل ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے حبیب نے فرما دو کہ میں تو فقط وہی کچھ کرتا ہوں جو میرا خدا میری طرف وہی کرتا ہے، وہ وہی خفی ہو یا وہی جلی ہو، مگر جو بھی کرتا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب کے حکم کے تابع ہو کر۔ پتا چلا کہ سجدہ لمبا ہوا تو وہ بھی حکم خدا سے ہوا، اور اگر سر اٹھانا بھی ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اذن الہی سے۔ لہذا اب صحابہ کرام انتظار میں کہ حضور کا سر مبارک سجدے سے کب اٹھے گا، اور تاجدار کائنات وہ بھی انتظار میں ہے کہ میرے رب کی بارگاہ سے اذن کب آئے گا، اذن اجازت کب ملے گی، جبریل پیغام کب لے کے آئیں گے، اور جبریل بھی انتظار میں ہے کہ آج رب پیغام کب دے گا کہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں جا کے سر سجدے سے اٹھایا ہے۔ اب اس سارے منظر کو اگر چشم تصور میں لائیں تو حاضرین محترم تمام صحابہ وہ حضور کی طرف تک رہے ہیں کہ سر کب اٹھتا ہے، حضور جبریل کی طرف تک رہے ہیں پیغام کب آتا ہے، جبریل رب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اجازت کب ملتی ہے۔ ارے صحابہ کی نگاہیں مصطفیٰ کی طرف لگی ہوئی، مصطفیٰ کی نگاہیں جبریل کی طرف، جبریل کی نگاہ خدا کی طرف لگی ہوئی۔ اب خدا سے پوچھو کہ مولا تو کسے لگی، تیری نگاہ کس کی طرف لگی ہوئی ہے، تجھے کس کا انتظار ہے؟ تو حاضرین محترم یہ سارا منظر بتا رہا ہے کہ صحابہ حضور کے انتظار میں، حضور جبریل خدا کے انتظار میں، اور خدا کہہ رہا ہے مجھے معصوم حسین کا انتظار ہے کہ وہ مصطفیٰ کی پشت سے اترے تو حبیب کو سر اٹھانے کی، جس کے لیے سجدہ دراز ہوا ہے، ارے جس کے ناز خدا اٹھائے، جس کے لیے حضور کے سجدے قریب ہو جائیں، جس کے لیے آقا کی عبادتوں کے رنگ ڈنگ بدل جائیں،
سوچئے کہ وہ حسین تقویٰ کے کس مقام پر، ان کی شان تقویٰ کا عالم کیا ہوگا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس جو سخاوت کا بھی تاجدار ہو گیا، جو تقویٰ کا بھی شاہ سوار ہو گیا، جو سخاوت میں بھی امام ہو گیا اور جو تقویٰ میں بھی امام ہو گیا، تقویٰ ظاہر میں بھی اور تقویٰ باطن میں بھی، تقویٰ اعمال میں بھی اور تقویٰ قلب میں بھی، جو ناسانی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسری صفت قرآن نے بیان کی کہ جس نے ہمیشہ حق کی تصدیق، اس کی بولیے تصدیق حق، تائید حق، جو ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ کس کے ساتھ؟ جو حق کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا معنی یہ ہے کہ جس نے کبھی باطل کو قبول، جس نے کسی حال میں بھی باطل سے سمجھوتا، جو سچ اور حق کے لیے ڈٹ گیا اور ڈٹ کر کے رائے حق پر ڈٹ گیا۔ اللہ، یہ تیسری صفت قرآن بیان کر رہا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تصدیق حق۔ حاضرین محترم، دنیا میں بڑے بڑے سخی بھی آئے اور قیامت تک آتے رہے، بڑے بڑے متقی بھی آئے اور قیامت تک بولیے آتے رہیں گے، مگر حسین جیسا سخی، حسین جیسا متقی کوئی نہیں۔ دنیا میں حق کے ساتھ کھڑے رہنے والے، تصدیق حق کرنے والے بڑے بڑے آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، مگر تصدیق حق کا جو معیار حسین نے دے دیا، رب کی عزت کی قسم، اس معیار کو نہ آج تک کوئی پہنچ سکا نہ قیامت تک پہنچ سکے۔ اس کمال درجہ تصدیق حق ہے کہ ہر کوئی باطل کے روح دبدبے کے آگے ہر کوئی جھکنے پر مجبور ہے، مگر تنہا نواسہ رسول ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ڈٹا ہوا ہے۔ اور اس حق کی خاطر میرے امام نے مدینے جیسا شہر بھی چھوڑنا گوارا کر لیا، حضور کے روزہ انور کو الوداعی سلام کہہ دیا، اپنی اماں فاطمہ الزہرا کی قبر انور کی جدائی برداشت کر دی، مسجد نبوی کے سجدے قربان کر دیے، کعبۃ اللہ کا طواف اور 8 ہجری ادائیگی حج کی سعادت قربان کر دی، کربلا کا مسافر بن گیا، جس نے فرات کے کنارے 3 دن اپنے معصوموں کو بلکتا پیاسا برداشت کیا۔ اس کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا یہ اصغر ذبح ہو گئے، جس کی آنکھوں کے سامنے جہاں علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہے، جہاں قاسم کا خون بہ رہا ہے، جس کے سامنے آل رسول کا پورا گلشن اجڑ رہا ہے، یہ سب کچھ وہ نواسہ رسول برداشت کر رہا ہے۔ کس کی خاطر؟ کہ آج بڑی سے بڑی قربانی ہوگا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، مگر حسین حق بات سے کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تصدیق حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تائید حق سے پیچھے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حاضرین محترم، جس نے اس کمال درجہ جا کر تصدیق حق کی کہ میں نے کہا کہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود جس کو باطل اپنے سامنے جھکا نہ سکا، جس کو باطل اپنے ساتھ سمجھوتا کرنے پر، کمپرومائز کرنے پر مجبور نہ کر سکا، یہ تصدیق حق کا وہ اونچا اعلیٰ معیار کہ تن کے 72 ٹکڑے ہو گئے، مگر حسین تصدیق حق سے باز نہ آئے، سر انور کٹ کے جیسے کہ لوگ پہ چڑھ گیا، مگر حسین تصدیق حق سے باز بولیے باز نہ آئے۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں، جہاں تینوں صفتیں کمال پر ہو، سخاوت بھی کمال پر، تقویٰ بھی کمال پر، تصدیق حق بھی اپنے کمال پر دکھائی دے، وہاں پھر ہمارا
طریقہ یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے، ہماری منشا اور ہماری چاہت یہ ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم ان کے لیے اپنے قرب و وصال اور جنت کی راہیں اس طرح آسان کر دیتے ہیں کہ پھر ایک پر بنا کیا 1000 پر بنا لیا جائے تو پھر وہ حسین کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، پھر وہ کرلاتے ہوئے نہیں، پھر مسکراتے ہوئے گزر جاتے ہیں، آگ اور خون کے سمندر عبور ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ کر کانپتے ہیں مگر گزرنے والے مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس راستے کو خدا آسان کر دے پھر اس راستے میں کوئی مشکل رہتی نہیں۔ لہذا حاضرین محترم، چونکہ بات حسین کی فکر کی تھی، بات حسین کی، بولیے، فکر حسین کی، ابھی مغرب کی نماز کے وقت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ذکر حسین تو بہت ہوتا رہتا ہے، کبھی ان کی فکر کی بات ہو تو میں نے کہا کہ یہ تو حسین کے کردار کی بات تھی، اب اس کردار حسین میں فکر حسین کا پیغام کیا ہے؟ فکر حسین کا پیغام قرآن سے جدا نہیں اور قرآن فکر حسین سے جدا نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن میری آل و اطرت، میرے حسن حسین، میرے علی، میری فاطمہ سے کبھی